اپنے ذکر کو مضبوط کریں، خالص اللہ کے لیے کریں، خالص اس کی رضا کے لیے کریں، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور یہ شکر فرمائیں کہ اس نے اللہ کی توفیق دی ہے، یہ ہمارا احسان نہیں ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ مالک کا کمال اور احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ توفیق دی۔ اپنے ذکر کو کیفیات سے نہ جوڑیں، کیفی حصہ ہے، کیفیت وارد ہوتی ہے، لیکن کیفیت مقصد تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیفیت خالق ہے یا مخلوق ہے، تو پھر مخلوق کو مقصد کر لو گے۔ اپنا وقت طے کرو، جو ہوتا ہے ہو جائے، اس وقت ذکر میں بیٹھ جاؤ، جہاں جہاں خرابی ہے وہ اسے درست کرتا چلا جائے گا۔ متوجہ اللہ ہونا زندگی کی کمی بیشی کو سیدھا کر دے گا۔ اپنی کیفیات کو لے کر ڈھونڈتے رہو گے، دل کرے گا تو بڑا ذکر کروں گا، خطا کھا یہ کمزور پہلو۔ کسی طرح بھی اللہ کریم کا نام لینا فائدہ مند ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں جب باہر جاتا ہوں نا، تو کئی دفعہ غیر مسلم اس لیے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسپرچول ٹیچر ہے، تو اس کو میڈیٹیشن یعنی اس سے علاج ہوتا ہے، اس سے کیا، وہ کہتے ہیں پیس آف مائنڈ۔ اب انہیں بندہ کیا سمجھائے کہ پیس آف مائنڈ نہیں ہوتا تو پیس آف ہارٹ ہے، سکھ تو دلوں کی بات ہے، کیفیت کا گھر تو یہاں ہے۔ لیکن میں انہیں اللہ کا نام، میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی تم جیسے بھی مانتے ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، اگر مجھ سے علاج چاہتے ہو تو نام اللہ کا لینا پڑے گا۔ میں نہیں کہتا کہ تم ضرور کلمہ پڑھو، لیکن علاج کی غرض سے بھی مجھ سے علاج چاہتے ہو تو نام اللہ کا لینا پڑے گا۔ اور آپ یقین مانیں وہ دین سیکھنے پر بات نہیں کر رہے ہو، وہ اپنی زندگیوں کو تلخی سے نکلنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، مجھے کسی سے نہ وہاں کچھ لینا دینا تھا، نہ آج کسی سے کچھ لینا دینا ہے۔ وہاں کی بات بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی، یہاں کی بات جو آپ کی تربیت میں کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ آج تک ایک بندے نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ جو تم مجھے اللہ اللہ کہہ رہے ہو اس سے میرے اندر سکھ نہیں آیا، کسی ایک نے نہیں کہا۔ موقع پر کہتے ہیں لگتا ہے ایسے نا کہ یہیں سو جاؤں، ایسا سکھ آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں دل کرتا ہے میں یہیں سو جاؤں۔ پھر کب ملو گے یہ بتانے کو؟ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، ماننے والے، ہم اپنے اللہ کی یاد کو کیفیات سے منسوب کریں گے۔ اوقات فراغت کے دیکھیں، ہاں فارغ ہوں گا تو دیکھوں گا۔ اس فراغت کو جو مصروفیت ہے، اس مصروفیت کو اٹھا کر برزخ میں لے جاؤ گے؟ جس مصروفیت کے بنا اللہ کی یاد چھوڑ رہے ہو، اس مصروفیت کو کندھوں پر اٹھاؤ گے اور برزخ لے جاؤ گے، تو پھر اس کام کو کیوں نہ پکڑیں، اس معاملے کو کیوں نہ پکڑیں جو یہاں بھی ہے، جو برزخ میں بھی ہوگا، جو روز محشر بھی ہوگا۔ اس لیے جو وقت مقرر فرمائیں اسے پختہ رکھیں، یہ آپ کی باقاعدگی کا سبب بنے گا۔ اپنے اوقات میں سے دیکھ لیں، شام کا ذکر جو نیٹ کا ہوتا ہے وہ لازمی کراتا ہوں۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ تہجد کا بھی کرایا کریں، میں نے کہا کہنے اور اپنے آپ کو اس پورے 24 گھنٹے میں چلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جو حضرت فرما رہے تھے معمولات، اس میں تو میں کوشش کروں گا کہ سانس رہے تو کمی نہ آئے، لیکن کیا یہیں سے میں ہی کروں تو ہونا ہے؟ اس لیے اپنے لطائف پر محنت کریں، مضبوط محنت کریں۔ اور عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں میں بات کہتا ہوں مانتا کوئی نہیں۔ دیکھو میں اس کو تبلیغ کر رہا ہوں، یہ بات سمجھتا نہیں۔ آپ یقین مانو اللہ اللہ کی ضرب یہاں قلوب پر ہو، مضبوط ہو، راسخ ہو، تم بولو نہیں، تبلیغ ہو رہی ہوگی۔ ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ بغیر کلام کے اگلے تک وہ کیفیت منتقل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس پہلو سے بھی یہ نہیں کہ یہ میرا کمال ہے، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں۔
اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ مشاہدات اور کشف کی بات نہ کیا کرو، اس موضوع پر نہ جاؤ، پرکھنا عمل دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے زندگی میں، اس کی تلاش ہے، اسے اختیار کر رہے ہو، لیکن اب اگر ہم دوسروں پر فیصلہ نافذ کریں، اپنے اعمال نہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، یہ توفیق بخشے کہ جو سانسیں اس نے دی ہیں اس کے نام سے مزین ہوں۔ زندگی کا سفر اس راہ کا نصیب ہو جسے اللہ نے پسند فرمایا۔ وہ راہ ہم امتی ہیں، امتی کیا کرتا ہے؟ اس راہ کا مسافر ہوتا ہے جہاں اس کا نبی اور رسول جس راستے سے گزرتا ہے، وہ ان کی شان، کس شان سے اس راستے سے گزرے۔ ہم تو وہ گناہگار خطاکار امتی ہیں، راستہ تو وہی ہے، وہ گزرنا اپنی شان سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گزرے، یہ نشان منزل ہیں، اس محبت کی راہ کے نشان منزل ہیں، سنگ میل ہیں، گزرے اپنی شان سے۔ ہم سے پہلے کتنی مخلوق گزری اپنی شان سے، ہم گناہگار خطاکار، ہم جتنے بھی گرتے پڑتے گزریں، راہ تو وہی ہے نا، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔